حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد عاجل فرجان۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اور خدا نے قرآن کریم فرمایا کہ جو خدا کے شکر کو بجا لائے گا خدا اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم۔ اس آیہ کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مجلس کے شروع میں اس نعمت کا تو کم از کم شکر بجا لائیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہمیں مولانا المومنین ان کی اولاد طاہرہ کی معرفت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے۔ ہماری امیدیں اپنی نسلوں کے اوپر ہیں، خدایا ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ خدایا پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد صلی اللہ محمد و آلہ محمد۔ دین و مبین اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے سامنے راستہ محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل کر لیں گے اور مثلا نعوذ باللہ جیسے کلاس ختم ہو گئی اب اس کے بعد کوئی پڑھائی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا کا علم جو ہے وہ ایسا ہے کہ انسان سیکھتا رہے ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کون سا انسان ایسا ہوگا جو کسی ایک فیلڈ کے اندر بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایک ایسا مقام حاصل کر چکا ہے کہ جس کے بعد مزید معلومات نہیں ہیں۔ دنیا کے علم میں بھی ایسا نہیں، دنیا کے علم میں نہیں ہے تو خدا کے دین میں کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں مسلسل آپ کو ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ زندگی کے لمحات میں چاہے ایک لمحہ بھی باقی ہو تو انسان کو اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ خدا کی طرف بڑھے۔ صرف یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھو، چلو پڑھ لی 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھو، ٹھیک ہے، کوشش کر لیتے ہیں کہ توجہ سے پڑھ لیں۔ جب ماہ رمضان آئے گا روزہ رکھ لیں گے، مستحبی روزہ ہوا، چلو ٹھیک ہے مستحبی روزہ رکھ لیا۔ اگر کسی کے سامنے لائن آف ایکشن واضح نہ ہو پھر شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ وہ کیسے کھیلے گا؟ مثال کے طور پر اس نے ایک نماز شب پڑھی، بڑے اچھے نماز شب پڑھ لی، اچانک شیطان اس کے دماغ میں ڈالے گا اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی کیا جواب دیں؟ بھئی نماز پڑھنی تھی نا، پڑھ لی، کتنا قرآن کریم پڑھے گا؟ 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارے پڑھ لیے، 10 سپارے پڑھ لیے روزانہ، اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کام میرا اپنے خیال ہے یہ اس چیپٹر کے اندر لائن آف ایکشن بتاؤ، جانا کس سمت ہے یہ بتاؤ انسان کو کہ چلو ٹھیک ہے تیز جائے ہلکا جائے، کسی دن بھاگ لے کسی دن چل لے، لیکن یہ ضرور بتاؤ کہ جانا کہاں پر ہے۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ نہ پتہ ہو کہ جانا کہاں پر ہے تو برسوں محنت کرتا رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ اگر قوم بنی اسرائیل کے
ایک واقعے کو میں اگر عرض کر پایا آپ کی خدمت میں، کوشش کروں گا کل ہی اسی طرح سے عرض کر لوں آپ کی خدمت میں، تو یہ قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے تو فرد کے اوپر بات کر لیں، وہ یہ کہ اس کو فرد کے معاملے میں کیسے نپٹایا جائے۔ مثلا بالکل گراؤنڈ ریئلٹی پر آ کر آپ اور میں ہیں، ہمارے سامنے کچھ عبادات ہیں، ہم وہ عبادات کر لیتے ہیں، آگے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے بڑھنا ہے، چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ دین میں راستہ کون سا ہے اور منزل کون سی ہے، یہ ضرور ذہن میں رہے، کیونکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی منزل کو راستہ سمجھ بیٹھے اور راستے کو منزل سمجھ بیٹھے تو بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں منزل ہی نہیں چاہیے، چلو ٹھیک ہے، اس سے بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ البتہ اس کم عقلی سے میرے خیال میں کافی حد تک لوگ باہر آ گئے ہیں، اب حالات تھوڑے بہتر ہیں، منزل کم سے کم چاہیے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے بھئی دین کے اندر منزل کیا ہے۔ مثلا ہفتے میں 2 دن مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھے، یہ منزل ہے یا راستہ ہے؟ کنفرم راستہ ہے، یہ کون سی منزل تھوڑی ہے۔ اچھا آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، واجبات مستحبات نماز شب، یہ منزل ہے یا راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے۔ منزل کون سی ہے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں پہ پہنچنا ہے؟ ایک لفظ میں اگر کہیں تزکیہ نفس، یہ منزل ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے تزکیہ نفس میں ہونا کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو کچھ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تزکیہ نفس یہ عبادت ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں، تزکیہ نفس عبادت نہیں ہے، عبادت تزکیہ نفس تک پہنچنے کی راستے کو کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس منزل ہے، تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس سادہ ترین گفتگو میں جو ہم بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں، لیکن اگر اس کو ایسے ہی دوبارہ سے جمع کریں، بھئی سادہ ترین یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں، برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں، اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں، برائیاں ختم ہوتی جائیں۔ اچھا اب سوال دوسرا کہے گا کہ بھئی میرے اندر برائی کون سی ہے؟ میرے اندر برائی کہاں ہے میرے اندر؟ کیوں؟ بھئی نہ میں نے قتل کیا، نہ میں نے جوا کھیلا، نہ نعوذ باللہ ام الخبائث کے پاس گیا، میں نے کون سی برائی کی؟ اب یہ یہاں پر ایک اور بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ یہ کہ بھائی برائی جب ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ برائی ختم ہو اور اچھائی آئے، تو یہ برائی کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کون سی ہے؟ اور بندہ سامنے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں حرام نہیں کما رہا ہوں، میں حرام کوئی کھا نہیں رہا ہوں، نہ میں کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں نے یہ سب نہیں کیا ہے، تو ابھی کون سی برائی ہے جو مجھے چھوڑنی ہے؟ صحیح؟ مثلا اچھائی اختیار کرو تو کہہ رہے بھائی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، ماہ رمضان آئے گا روزہ بھی رکھ لوں گا، پیسہ آئے گا حج کر لوں گا، جہاد واجب نہیں ہوا ورنہ وہ بھی کر لوں گا، اب اچھائی کون سی ہے جو میں نے لینی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اس بندے خدا کے لیے گویا سمجھنے بلڈنگ میں انٹر ہوا ہے، بڑا دروازہ کھلا ہے، بلڈنگ کے اندر آیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے جو لان ہے، دالان ہے، یہی بیڈ روم ہے۔ ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ 4 دروازے کھلیں گے تو وہ اصلی کمرہ آئے گا، اسے کچھ نہیں پتا بیچارے کو، یہ باہر کے لان کو سمجھ رہا ہے یہ بیڈ روم ہے۔ نہیں بھائی ابھی داستان باقی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے دروازے کھلیں گے تو تم کمروں تک پہنچو گے، پھر ان کمروں کے اندر کمرے نکلیں گے، پھر اس کے بعد تم اس اصلی کمرے تک پہنچو گے جہاں تم کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مثلا تو اس نے واجبات انجام دے دیے، اس نے محرمات کو ترک کرنا شروع کر دیا، یہی بہت بڑا کمال ہے، اگر کوئی یہ کر ڈالے بہت بڑا کمال ہے، لیکن صرف یہ جان لے واجبات کسے کہتے ہیں، محرمات کسے کہتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ایک تو وہ احکام ہیں، ظاہری احکام ہیں، عبادات ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ظاہری احکام ہیں، حرام ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ کہ میری زندگی میں جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کن اقدار کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، ویلیوز کیا ہیں، ان ویلیوز کے بھی حرام و حلال ہیں، ان ویلیوز میں حرام و حلال ہیں۔ دیکھیے میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ قم میں ایک جگہ پہ تھے،
اس زمانے میں جو آپ کو اسکالرشپ ملتا تھا وہ لائن لے کے لینا پڑتا تھا. آج کل بینکنگ سسٹم آ گیا تو بینک میں اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, لائن نہیں لگانی پڑتی. اس زمانے میں لائن لگانی پڑتی تھی. تو ہم لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے, کچھ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں, تو چند لوگ بیٹھے ہوئے بھی تھے وہاں پہ. تو جو شہریہ دینے والا تھا, اسکالرشپ دینے والا تھا, وہ اندر آئے. وہ بزرگ عالم تھے. وہ اندر داخل ہوئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے. ایک صاحب کھڑے نہیں ہوئے. وہ بھی ماشاءاللہ اچھے صاحب علم لگ رہے تھے, کھڑے نہیں ہوئے. تو سب لوگ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ کھڑے ہوئے یہ تو اچھا کیا, لیکن اگر تم لوگ اس لیے کھڑے ہوئے ہو کہ یہ تمہیں پیسہ دینے والا ہے تو حرام کیا, یہ تم نے حرام کیا. اب یہ بھی حرام و حلال ہے. یہ کون سا حرام و حلال ہے بھئی؟ یہ شرب خمر نہیں ہے, قتل نفس نہیں ہے, حق پہ ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے. یہ کون سا حرام و حلال ہے؟ یہ اخلاقیات کے حرام و حلال ہیں. اس چیپٹر میں کتنے لوگ داخل ہوئے ہیں کہ بھئی اقدار کے بھی حرام و حلال ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے نفس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے ایک جگہ پہ زیادہ پیسہ دیکھا, میرا رجحان وہاں پہ ہو گیا. بھئی یہ تو اخلاقی لحاظ سے تو حرام ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ویلیو صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. میں نے ایک بندے کو دیکھا, میں اس سے متاثر ہو گیا. بھئی کیوں متاثر ہوئے؟ ظاہر سے متاثر ہوئے, باطن سے متاثر ہوئے ہو. اگر ظاہر سے متاثر ہوئے ہو تو تم نے تو حرام کیا بھئی, تم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ وہ تزکیہ نفس کا حصہ ہے. ہمیں جو محنت کرنی تھی وہ اس کے اوپر کرنی تھی. اب جن بیچاروں کو نہیں پتا وہ اس پر محنت کرتے رہیں گے کہ وضو کا پانی کہاں پہنچا. بھئی ٹھیک ہے, وضو کے واجبات ہیں, وہ آپ اس کو ڈھنگ سے انجام دیں, اس کو خراب نہ کریں, ورنہ تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن ساری زندگی وضو نہیں سیکھنا ہے. وضو کے پیچھے ایک روح بھی ہے, اس کو بھی تو سیکھو. مثلا ساری زندگی میں یہ دیکھتا رہوں رکوع کیسے ہونا ہے, وہ تو صحیح ہے, رکوع صحیح کرو, سجدہ صحیح کرو, نماز کو صحیح کرو, تلاوت صحیح ہو, قرات صحیح ہو, سارے احکام صحیح ہوں. لیکن سوال یہ کہ ساری زندگی یہی سوچتا رہوں کہ گردن سیدھی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی تو سوچوں گردن سیدھی رکھنے کو خدا نے کہا کیوں ہے, اس کا میری زندگی پہ اثر کیا ہونے والا ہے. اب مثال کے طور پر خدا کہتا ہے بھائی, دین کہتا ہے رکوع میں کمر سیدھی رکھو, گردن سیدھی رکھو, نظریں پاؤں کی طرف رکھو. صحیح ہے. اچھا گردن کیوں سیدھی رکھوں؟ کہا بھئی یہ علامتی نشان ہے اس بات کا کہ خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں. اچھا زندگی پہ یہ نافذ ہو گیا؟ آیا زندگی میں اس پر عمل کر لیا ہے کہ زندگی میں خدا کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں, اس پہ عمل ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے تو پھر تزکیہ نفس بہت باقی ہے. ابھی جو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے, ہم لوگ 25-30 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ رب العالمین عبادات اور احکام کے معاملے میں کسی حد تک دین سے شناسائی حاصل کر پائے ہیں. پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. 20-25 سال 30 سال گزرے, یہ چیزیں الحمدللہ رب العالمین ہمارے اندر ناسخ ہو گئیں, الحمدللہ یعنی رائج ہو گئیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی حد تک رائج ہو گئی ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے پیچھے دین کی بہت لمبی کہانی ابھی باقی ہے. وہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اقدار کا کام ہے. جب یہ اقدار طے ہو جائے, جس کی 1-2 مثالیں میں نے آپ سے کہیں, اسی میں توکل شامل ہے, اسی میں وفا شامل ہے, اسی میں اخلاقی صفات شامل ہیں, شجاعت اور مثلا سخاوت, یہ ساری چیزیں یہ سب ہمیں اپنے نفس کے اندر لانی ہوتی ہیں. اور ان سب کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان سب سے اپنے نفس کی جان چھڑانی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس. اچھا اب انصافاً دیکھیے گا سوسائٹی میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہیں. اگر ان چیزوں پہ ہم نے محنت نہیں کی تو عزیزان محترم, میں مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے بھی سوسائٹیز کو آپ نے تبدیل ہوتے دیکھا ہے, آپ ایران لگا لیجئے, البتہ کچھ لوگ چڑھ گئے ایران کے نام سے بھی, لیکن مثلا اس میں پرہیزگار لوگ, ان کو دیکھ لیجئے. آپ لبنان کو دیکھ لیجئے جہاں پر ماشاءاللہ کافی پرہیزگار لوگ موجود ہیں. عراق کو دیکھ لیجئے. ان تمام سوسائٹیز میں ایک خاص مقدار لوگوں کی ہے, پرسنٹیج ہے, جنہوں نے تزکیہ نفس میں محنت کی ہے, اور کنفرم جو بات ہے, ان کے رؤساء نے تزکیہ نفس پہ بہت محنت کی ہے.
ان کے رؤساء، ان کے بزرگوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں کچل دیا بالکل، تزکیہ نفس کے معاملے میں۔ اگر یہ نہ کرتے یہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں۔ اور جو ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے وہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اس معاملے پر لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہے کہ بھائی سیاسی شعور بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس کو لانا ہے۔ ایکٹیویزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، فعالیت، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک تزکیہ نفس ہے۔ یہ سب راستے ہیں، تزکیہ نفس اصلی ہے۔ اب اگر ہمارے مثال کے طور پر خدا نہ کرے جوانوں کے اندر کنٹرول نہیں ہے، یا بوڑھوں کے اندر بھی نہیں ہے فرض کریں، نعوذ باللہ، اور یا اس سے بدتر لے لوں رہنماؤں کے اندر بھی نہیں ہے، تو بھائی پھر یہ قوم کہاں پہنچے گی؟ پھر ہم نے کہیں نہیں پہنچنا ہے۔ پھر چاہے ہم مالی اعتبار سے دنیا کی امیر ترین قوم بن جائیں، فوجی اعتبار سے دنیا کی طاقتور ترین قوم بن جائیں، سیاسی اعتبار سے دنیا کی ہوشیار ترین قوم بن جائیں، اگر ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیے ہوئے، ہم لوگ زیرو ہیں، پھر ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں اہم ہیں۔ اب میں نے تینوں کا نام دے کر کہا کہ اس کے مقابلے میں یہ اہم ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی اہمیت نہیں ہے، پیسہ نہیں کمانا ہے، طاقت نہیں لانی ہے، سیاسی شعور نہیں ہونا چاہیے، نہیں، وہ سب ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ غائب ہے تو پھر معاملہ خراب ہے، کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا یہ۔ تو عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں یہاں پر، مجھے ہمیشہ جس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے، میں عوامی سا لفظ استعمال کر گیا، ڈر لگا رہتا ہے، وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جیسا آدمی آپ کو اپنے الفاظ میں لے کے چلتا رہے، آپ کی روح کو وہ نہ ملے جو مل جانا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، آپ کی روح کو سادہ علم نہیں چاہیے، آپ کی روح کو فعالیت بھی نہیں چاہیے، بعد میں چاہیے، پہلے تزکیہ نفس چاہیے۔ آپ اس پہ محنت کریں، اپنے نفس کے اوپر محنت کریں، جیسے میں بھی کوشش کروں کہ میں محنت کروں، آپ محنت کریں، کہ ہم سب مل کر اس راستے میں کوشش کریں، ورنہ ہم لوگوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ بھئی ابتدائی ترین سیڑھیوں سے لے لو، زبان پہ جھوٹ مت لاؤ، کسی بھی قسم کا جھوٹ زبان پہ نہیں آنا چاہیے، زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ اور جو میں نے بات بیچ میں ڈا کے کہی، وہ اقدار کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اقدار کا معاملہ کیا ہے؟ جس کو خدا نے جتنی حیثیت دی ہے آپ بھی اتنی حیثیت دو، اس سے زیادہ مت دو۔ جتنی خدا نے دنیا کو حیثیت دی ہے آپ بھی اتنی دیں، جتنی خدا نے آخرت کو حیثیت دی ہے آپ بھی وہی دیں۔ جس چیز کو خدا نے انسان کے اندر پسند کیا ہے آپ بھی انسان کے اندر اسی کو پسند کریں۔ خدا نے انسان کے اندر کچھ چیزوں کو پسند کیا ہے، کہا بھئی یہ ٹاپ پرائرٹیز ہیں، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، آپ بھی اسی کو پسند کریں۔ اچھا، خود بھی اسی پہ چلیں، پسند ناپسند بھی اسی پہ رکھیں، اور جس چیز کو خدا نے پسند نہیں کیا آپ کیوں پسند کریں گے، کیوں اپنے اندر لے کر آئیں گے؟ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے بھئی ٹھیک ہے ہم نے پسند کیا ہے، ہم اپنے اندر نہیں لا رہے، یا ہم اپنے اندر تو لے آئیں باہر پسند نہیں کر رہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے اصلا۔ آپ پسند اسی کو کریں گے جو جس کی خواہش آپ کے اندر ہوگی، یہ دو علیحدہ نہیں ہو پائیں گے۔ مثلا کوئی مجھ سے کہے میرا آئیڈیل فلاں آدمی ہے تو غلط، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تمہارا آئیڈیل ہے اور تم اس کے معتقد ہو تو پھر غلط کہاں ہوا؟ وہ تو صحیح ہو گیا۔ پھر اب کہو کہ نہیں میں اس معاملے میں اس کا قائل ہوں، اس معاملے میں اس کا قائل نہیں ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ سمجھ کے کام کر لیں۔ اور میں جو آپ کی خدمت میں بہرحال جو عرض کرنی تھی، آدھا ٹائم انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے، آگے بھی مجلس ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی ہم کرنچ میں آ جاتے ہیں بار بار، اور اس کا بھی میں نے بتایا خوف لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ علمی باتیں اور تاریخی باتیں کرتے چلے جائیں اور وہ جو اصلی معاملہ تھا وہ وہیں کا وہیں پڑا رہ جائے، تو لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں اور دین نہ ملے انہیں، تو کل خدا ہمیں گردن سے پکڑ لے گا کہ بھئی یہ لوگ جو آئے تھے تمہارے خیال میں کہ بنی اسرائیل کو سننے آئے تھے، یہ دین لینے آئے تھے تم سے، دین دیا ہے نہیں دیا؟ اور دین کے اساس کس پر ہے؟ تزکیہ نفس۔ تو آپ تزکیہ نفس کریں، اور اس تزکیہ نفس کے ساتھ پھر قومیں بنتی ہیں۔ اچھا، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، نبی کو بے بس کر دیتی ہیں، امام کو بے بس کر دیتی ہیں، امام کو مصائب میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہ تو ترقی اور کمال پہ پہنچ جاتے ہیں، قوم پیچھے رہ جاتی ہے، قوم پیچھے رہ جاتی ہے۔ کربلا بہترین مثال ہے،
خود امیر المومنین کی زندگی مثال ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں اس تذکر کے بعد۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اور پریکٹیکلی ایسا کر لیجئے، ایک صفت لے لیجئے اپنے اندر، ایک صفت لے لیں، بھئی یہ غلط ہے میرے اندر، مجھے اس سے لڑنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ ایک صفت لے لیں جو مجھے اچھی لگتی ہے، میرے اندر ہونی چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنا، اس کے اوپر محنت کرنا۔ اور وہ استغفار جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے ساتھ لے کے چلتے رہیں، آپ کی شخصیت ہر روز میں، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں کہیں آگے جائے گی خدا کی طرف۔ اچھا، شروع میں کسی اچھی صفت کو اپنے اوپر لے کر آنا آسان نہیں ہوتا، بہت سخت ہوگا۔ بس آپ چاہتے ہیں خدا کے شاکر بندے بنیں، شکر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں خدا کے شاکر بندے بنیں۔ اچھا، تھوڑا سا یہ ہوا کہ گاڑی خراب ہو گئی، بس سے اترنا پڑ گیا، تو آدمی چک چک کرنا شروع کر دیتا ہے، تو تم تو کہتے تم شاکر بندے بننے والے ہو، کہاں گیا شکر؟ تھوڑی سی مصیبت آئی، شکر ختم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں میں صابر بندہ پڑھوں، چلو ابھی تمہارے گردے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہوں صبر کرو گے نہیں کرو گے، بھئی آسان تھوڑی ہے۔ اچھا، شروع میں کیا کرے؟ شروع میں اپنے اوپر تھوڑا سا سختی ڈال کر، اندر سے کڑ بھی رہا ہو نا، اس صفت کو اپنے اوپر امبوز کرے، یعنی میں کروں گا ایسے۔ شیطان سے لڑنا پڑے گا آپ کو اور ہمیں، تب کہیں جا کے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ میں درس اخلاق میں نہیں تبدیل کرنا چاہ رہا اسے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ محنت کرتے رہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، وہ یہ کہ نہ کبھی جیت پر مطمئن ہوئیے گا اور نہ کبھی اپنی شکست پہ نا امید ہوئیے گا۔ کوئی نہیں جیتتا، آخر وقت تک ہار سکتا ہے، اور اللہ کے دربار سے کوئی رد نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہم لوگ بیچ میں کھڑے ہیں، نہ جیتنے کا یقین کریں، نہ شکست کے بعد نا امید ہو جائیں۔ شیطان نے دھوکہ دیا ہے، کوئی بات نہیں، محنت کرو۔ اچھا، اس کے سوا اور کوئی راستہ ہے کیا؟ کیا راستہ ہے؟ کہاں جاؤں گا؟ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ میں خدا کے پاس ہی آؤں گا بار بار۔ اور ایک بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی قرآن کریم کے ریفرنس سے، کہ خدا متعال فرماتا ہے کہ جب شیطان کا کوئی وار ان کے اوپر لگتا ہے تو یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا کو یاد کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ کام کرتے ہیں، خدا ان کو بصارت دے دیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے۔ شیطان کے داؤ لگنے پر اگر کوئی مقابلہ کر گیا اور خدا کی خاطر اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، یہاں پر اس کو بصیرت ملے گی، یہاں بصیرت ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈھونڈیں۔ آپ نماز پڑھنے والے ہیں، والے وقت ہے، 10 چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں، طاقت لگا کر اگر آپ نے نماز پڑھ لی، شیطان کا وار ہوا، آپ نے لڑ کر اللہ کو یاد کر لیا، بس اب بصیرت ملے گی آپ کو، اب آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو گیا۔ اب کوئی 2 چیزیں آئیں آپ کے سامنے، ایک شیطانی اور ایک خدا کی طرف سے، آپ نے لڑ کر اپنے نفس سے شیطان کا مقابلہ کر لیا۔ جیسے آپ نے کیا، اب خدا کی طرف سے آپ کو نورانیت ملنے والی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ مل گئی، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فا استعمال کیا ہے۔ اب یہ عربی لغت کو اور گرامر کو بتانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن بہرحال عربی میں کبھی جب فے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں فے کہتے ہیں، جب تو خدا اس رشتے کو بتانا چاہتا ہے جس میں فاصلہ نہیں ہوتا، پھر فاصلہ نہیں ہوتا۔ مثلا جب وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جیسے ہی مانگا ہم نے پورا کر دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جیسے ہی اس نے کیا ہم نے اس کی بات پوری کر دی، یعنی بلا فاصلہ، اب کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو خدا فرماتا ہے جیسے ہی شیطان کی طرف سے نزغن، ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ، بس فوراً خدا ان کو بصیرت دے دیتا ہے، فوراً بصیرت دیتا ہے۔ تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے رہیے، تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بڑی بڑی جگہوں تک لے جانا چاہتا ہے، بڑے بڑے مقامات دینا چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ سب ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے جو معنویت کا محور ہے،
جن کے ذریعے سے ہر ایک کو معنویت ملنی ہے، خدا تعالیٰ کا واسطہ فیض ہیں، اس در کے سوا کسی کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان کے نظر لطف کے حصول کے لیے کہ اس زندگی کے سب سے بڑے معرکے کے اندر ہمیں ان کی نظر لطف نصیب ہو جائے، ان کی مدد نصیب ہو جائے، درود بھیجیں محمد و آل کل عرض ہوا کہ تعجب بنی اسرائیل کے اوپر اتنا بڑا معجزہ خدا کا دیکھا، پانی ادھر ادھر ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، ان کا دشمن برباد ہو گیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اور اس کے بعد اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہمارے لیے بت بناؤ۔ بھئی یہ تو بڑی پاگل پنے کی بات ہو گئی، بہت ہی حماقت ہو گئی، جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم تجہلون، جہل ان کے اندر گھسا ہوا ہے، جہالت دکھاتے ہیں لوگ۔ اچھا اب اس قوم کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اس نے جہالت ایک دفعہ نہیں دکھائی ہے، اس نے جہالت بار بار دکھائی ہے، اس نے کئی دفعہ جہالت دکھائی ہے۔ مثال کے طور پر میں چونکہ اب دن کم رہ گئے، ڈر لگتا 4-5 دن ہی رہ گئے، اور تو اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ہم رہ جائیں۔ مثلا دوسرا واقعہ جس میں اس کی جہالت اپنے عروج کے اوپر پہنچ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پاس مناجات کے لیے تشریف لے گئے تاکہ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اپنی قوم کے لیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ساری ہدایتیں ان کو دینی تھیں، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، چند دن قوم کے درمیان نہیں تھے، چند دن قوم کے درمیان نہیں تھے۔ اب جو واپس آئے تو دیکھا لو بھائی معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ وہ قوم جس کو خدا کی بندگی کے لیے انتخاب کیا خدا نے، کہا ہم نے ان کو فضیلت دی تمام دنیا کے اوپر، وہ قوم کس کے سامنے جھکی ہوئی ہے؟ ایک بچھڑے کے سامنے بھی نہیں، بچھڑے کے مجسمے کے سامنے۔ تو بھائی کیا پاگل بنا ہے، یعنی بت پرستی کی بھی بدترین شکل، بت پرستی کی بھی بدترین شکل کہ وہ جانور کے ایک مجسمے کے سامنے جس کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، وہ اس کے سامنے جھکے ہوئے اور جناب اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ بھئی میں اپنی قوم کے لیے ہدایت لینے گیا تھا، ان کو سمجھنے ترقی اور کمال کے اگلے مرحلے میں داخل کروانے گیا تھا۔ اب جو واپس آئے تو دیکھا جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بہت پیچھے چلے گئے۔ اچھا یہ بت پرست بنے کیوں؟ کیا مشکل ہے ان کے اندر؟ اچھا ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی واقعے کو سنیں اور اس کے انالیسس میں نہ جائیں۔ اگر ہم کسی واقعے کو سنیں گے، انالیسس میں نہیں جائیں گے، تو پھر مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس سے درس حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس قوم نے یہ کام کیا کیوں۔ تو قرآنی تعبیرات میں محدود رہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، روایات میں زیادہ نہیں جا رہا کیونکہ وہ پھر بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ سونا جواہرات ان کے پاس تھا، سامری نے اس سونا جواہرات کو پگھلا کر اور اس سے اس نے مجسمہ ٹائپ کا بنا دیا، اور اس کے اندر کچھ آواز آ رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے 2-3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سونے کی محبت ان کے دل میں تھی، سونے کی محبت ان کے دل میں تھی، یعنی ان کے نزدیک سونا کچھ ثابت کر رہا تھا۔ قوم کی اقدار میں کمزوری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پیسے کی محبت۔ ان کے نزدیک سونا کوئی چیز ہے، ان کے نزدیک دولت کوئی چیز ہے کہ جب سونے کا بت دیکھا اور اس میں آواز آئی تو کہا بس ٹھیک ہے، یہ کوئی خدا کی طرف سے ہی ہے۔ سونے سے ہی کیوں؟ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو دولت کی محبت ہوتی ہے، اب میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں اس سے، سونے کو دیکھا، سونے کے سامنے سجدے میں گر گئے، یہ جو دولت کی محبت ہے یہ کہیں نہ کہیں انسان کو بت پرست بنا دیتی ہے۔ مصیبت آ گئی، دولت کی محبت کہیں نہ کہیں انسان کو بت پرست بناتی ہے۔ اچھا کیسی بت پرستی؟ ضروری ہے کہ کسی بت کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو؟ نہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بھئی ایک وہ بت پرستی تھی جو قدیم دور کی تھی جس میں بت سامنے تھا۔ اب تو اتنی ایڈوانس بت پرستی ہے کہ بت پرست کو بت نظر ہی نہیں آتا ہے اور بت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ایک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا، کس گراؤنڈ میں قوم شکست کھاتی ہے بت پرستی کے معاملے میں؟ دولت کی محبت۔ جہاں کہیں بھی دولت کی محبت ہوگی اس گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں شکست کھائے گی۔ اچھا
اب دولت کی محبت کو میں آئیڈینٹیفائی کیسے کروں اپنے لیے کہ میرے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں مختلف چیزوں سے اس کو سمجھ سکتا ہوں، مختلف چیزوں سے سمجھ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایسے کہہ رہا ہوں، میں ایک مسجد کے اندر گیا جو خوب زرق برق بنی ہوئی، مثلا آپ ابوظہبی تشریف لے گئے، مسجد شیخ زید، ٹاپ کلاس کی آرکیٹیکٹ اور یہ اور وہ، اللہ کے نزدیک قیمت کتنی ہے؟ اس مسجد کا مقابلہ کرو ٹوٹی پھوٹی مسجد سہلا سے، کچھ بیچتی ہے یہ اس کے سامنے؟ ڈھیلا بھی نہیں۔ وہ مسجد سہلا وہ ہے جس میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے، ٹوٹی پھوٹی۔ یہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے، وہ چاہتا تو مسجد سہلا کو تاج محل بنا دیتا۔ خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ویلیوز جن چیزوں کے اوپر چل رہی ہیں وہ شاید میرے نزدیک کوئی حیثیت نہ رکھتی ہوں، تم صحیح ہو جاؤ، اپنی ویلیوز صحیح کرو۔ اب میں جب پہلی دفعہ اور ایک چند دفعہ ہی جاتا ہے انسان، تو مسجد سہلا گیا تو میں سوچنے لگا کہ دیکھو خدا نے کھنڈرات کو اتنی اہمیت دی ہے، کھنڈرات سے زیادہ نہیں تھی مسجد سہلا اس وقت، اب شاید دوبارہ بن رہی ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اچھا آپ خود انصاف سے بتائیے، میدان عرفہ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو جبل ہے وہ بھی کوئی خاص پہاڑ نہیں ہے، گلگت کا پہاڑ اس سے بہت اونچا ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اچھا اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر کیا ہے؟ ایک ستون بنا ہوا ہے، یہ میدان عرفہ ہے، میدان عرفہ۔ خدا اس طرح سکھانا چاہتا ہے۔ اچھا بنی اسرائیل نے نہیں سیکھا، بنی اسرائیل کے دل میں پیسے کی محبت تھی، سونے کی محبت تھی، اس بدبختی نے کس میں مبتلا کیا؟ اس بت پرستی کے اندر۔ قرآن کریم انتہائی نفیس، اس کی ظاہر ہر تعبیر نفیس ہے، لیکن ایک انتہائی نفیس تعبیر میں فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، فرمایا یہ جو گوسالے کی یا اس بچھڑے کی محبت ان کے دل میں آئی، یہ ان کے دل میں غرق ہو گئی، کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کو اتنا ذلیل نہیں ہونا تھا کہ یہ بتوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جائیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کا ایک گراؤنڈ ہے، ان کا گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کفران نعمت کرتے ہیں، معنویت ملی اپنے نبی کی طرف سے، قدر نہیں کی، وہی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ چونکہ انہوں نے کفر نعمت کیا، اس کفر نعمت کی وجہ سے ذلیل چیز کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ آپ جب بھی معاشرے کے اندر، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب بھی معاشرے کے اندر کسی پست چیز کی محبت کو نافذ دیکھیں، کوئی بہت حقیر، گندی، فضول سی چیز معاشرے کے اندر اس کی محبت جاری ہو گئی، آپ سمجھ لیں کوئی کفران نعمت ہو گئی، ورنہ اس بدبختی کی محبت معاشرے میں کیوں آئی؟ قرآن کریم نے اصول دیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، چونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے کفران نعمت کی ہے، انہوں نے خدا متعال کے حقائق کا انکار کیا ہے۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ قانون جوڑتے چلے جائیے، زندگی آسان ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں جہاں کہیں کوئی حقیقت دیکھی اور اس حقیقت کو قبول نہ کیا، بس سمجھ لیجیے کسی پست چیز کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں آئے گی، اس کے پیچھے زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی گئی۔ مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں دعوے کی طرح کیے جا رہا ہوں، جبکہ ثابت ہونا بہت دیر، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ مثلا کسی جوان کو آپ دیکھیں، زندگی گزار رہا ہے، کیا گزار رہا ہے؟ مجھے ایکٹر بننا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایکٹر بننے کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہیں پوچھا تو میں یہ ایکٹر بننے کی محبت دل میں آئی کہاں سے ہے؟ ایکٹر بننے میں کون سا کمال ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کمال کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی سی بھی نہیں ہے۔ تو اس کی محبت تمہارے دل میں کیسے آئی ہے؟ تم نے کوئی کفران نعمت کیا ہے، اس کی وجہ سے یہاں گھس گئی ہے۔ اس کفران نعمت کو صحیح کرو تاکہ یہ جو مصیبت تمہارے گھر میں آ گئی نا، تمہارے دل کے اندر آ گئی، پھر یہاں سے کھسکے گی۔ اب میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، مثلا اسپورٹس کی حد سے بڑی بھی محبت، کیوں؟ کیا ویلیو ہے اللہ کے نزدیک اس کی؟
کیوں آئی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی کفران نعمت کیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی حقیقت کا انکار کیا ہے، کوئی چیز تھی جو سمجھ میں آئی تھی، نہیں کیا پھر اس کا مطلب پھنسنے والے ہو۔ اب اس کے لیے کریں کیا؟ آپ ممکن ہے مجھ سے کوئی کہا بھائی اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہوگا، جہاں کہیں آپ کو کوئی فضیلت سمجھ میں آتی ہے نظر انداز نہ کریں، انگلی کٹانے کے برابر بھی شامل ہو سکتے ہیں نا، شامل ہو جائیں۔ مثالیں دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جب میں درود آپ سے عرض کر رہا تھا تو اپنے دماغ میں سوچتا تھا کس مشکل میں پھنسا لیا اپنے آپ کو اور کس جگہ پہ لے کے آ گئے، اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں کسی انسان کے دل میں کسی پس چیز کی محبت آتی ہے وہ کسی حقیقت کے انکار کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا یہ قانون ایکسٹریکٹ کیا اس آیہ کریمہ سے، جس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے دل میں بت کی محبت اس وجہ سے آئی تھی بکفرہم، کیونکہ انہوں نے کفران نعمت کیا ہے، انہوں نے خدا کی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ اچھا اب میرے سامنے میں نے مثال دینی ہے، مثال میں کیسے دیتا ہوں؟ فرض کریں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدقہ دینا اچھا کام ہے، صدقہ دینا اللہ کے نزدیک اچھا کام ہے، صحیح ہے۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو اسے قبول کروں اور کوئی صدقہ دوں اور صدقہ دینے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ اچھا دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے میں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا، میں نے کہا میں نہیں دیتا، یا وہ لاؤبالی پن چھوڑو دیکھیں گے۔ اچھا یہ جو آپ نے ایک حقیقت سنی تھی، سمجھ گئے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، آپ نے توجہ نہیں دی، نعوذ باللہ تعالیٰ کفران نعمت کیا ہے، حقیقت کا انکار کیا ہے عمل کے اندر، اب سمجھو ایک مصیبت آنے والی ہے۔ اچھا حل کیا ہے؟ بھائی تم صدقہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس وجہ سے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی 10 روپے بھی کوئی صدقہ ہوتا ہے آج کے زمانے میں؟ بھائی نہ دینے سے تو بہتر ہے۔ کیوں نہ دینے سے بہتر ہے؟ کم سے کم حق کا انکار تو نہیں ہوا نا، کم سے کم حق کا انکار تو نہیں ہوا، حق کو قبول تو کر لیا نا۔ مثلا قرآن کریم پڑھنا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہے، روزانہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا یہ جو حق کا انکار ہوا ہے اس کے اثر میں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، مصیبت آئے گی۔ ابھی کیا مصیبت آئے گی؟ دل میں ایسی چیزوں کی محبت آئے گی جن کی خدا کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پکڑ بھی نہیں پاؤ گے کہ یہ محبت آئی کہاں سے ہے، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی۔ اچھا اب میں کیا کروں؟ روزانہ 1 سے 12 پڑھوں؟ نہیں بھائی 2 لائنیں پڑھ لو، 2 لائن پڑھ لو، فائدہ کیا ہوگا 2 لائن پڑھنے کا؟ حق کا انکار تو نہیں کیا نا، کم از کم قبول کر لیا۔ مستحب نمازیں پڑھنا بہت اچھا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں سمجھ میں آ گئی۔ ساری پڑھو گے؟ نہیں پڑھتا۔ ایک بھی نہیں پڑھو گے؟ نہیں ایک بھی نہیں پڑھوں گا، تو بس پھر مصیبت میں آؤ گے۔ کیا کروں؟ بھائی پورے دن کے اندر کوئی ایک مستحب نماز لے لو، اس کو پڑھو۔ کل خدا پوچھے گا بھائی تم نے کیا کیا، تم نے مستحب نمازوں کا سنا تھا پھر پڑھی نہیں پڑھی؟ اے اللہ کمزور نفس کے ساتھ 2 رکعت پڑھی تھی، چلو ٹھیک ہے، کم سے کم حق کا انکار تو نہیں کیا نا۔ آپ جو بھی اللہ کی طرف سے حق سنیں دین کے اندر، اس کے منیمم سائڈ کو لے کر عمل شروع کر۔ آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے اچھا کام کر رہا ہے، اب دیکھیے میں معاشرے کے اندر آ رہا ہوں، اس سے تو انفرادی مثالیں دی معاشرے کے اندر۔ بھائی معاشرے کے اندر کوئی گروپ ہے، کوئی فرد ہے اچھا کام کر رہا ہے، میں وہ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ میری پرائرٹی نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ مثلا چلو اتنا سا کر لو، اس گروپ کی جہاں بیٹھو تھوڑی سی حمایت کر لو، تھوڑی سی حمایت کر لو۔ تم نہیں کر رہے نا، کم سے کم انکار تو نہیں کر رہے نا پھر۔
عزیزان محترم اگر ہم لوگ اتنا، آپ نے جو میں نے آخری 10 منٹ میں آپ سے کچھ عرض کیا، یہ 10 منٹ میں جو عرض کیا اگر آپ نے یہ پکڑ لیا، آپ کی زندگی رائٹ ڈائریکشن میں جائیں گے آپ۔ کیوں؟ آپ حق کے پیروکار ہیں، حق کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، حق کو فالو کرنے والے انسان بنے۔ اپنی زندگی میں اسی کو رکھیں کہ بھئی حق پہ چلنا ہے، تھوڑا سا بھی ہوا ہم نے حق پہ عمل کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ پروردگار انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ہماری اور آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ سے امید رکھے جو بھی انسان کوشش کرتا رہے گا خدا اسے مصیبتوں میں نہیں ڈالے گا۔ اور مصیبت کا مطلب مشکل نہیں ہے، مصیبت کا مطلب دین کے اندر آنے والی مصیبت ہے۔ 15 شعبان کی رات کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ دعا جامع مفاہیم پر مشتمل ہے۔ جامع مفاہیم یعنی اس میں بہت سارے مفاہیم ہیں جو جمع ہو گئے۔ ابتدا کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، اللہم اقسم، عربی ظاہر میں کم پڑھوں گا، اللہم اقسم، تو شروع میں آپ دیکھ لیجیے گا جب اس دعائیں پڑھیں گے قاف سین میم قسمت والا جو قاف سین میم ہوتا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اس دعا کو دیکھیے، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا کیا مانگا ہے خدا سے۔ اور شیخ عباس قمی جیسا دعاؤں کا ماہر کہہ رہا ہے کہ یہ دعا جامع ترین دعاؤں میں سے ہے۔ صحیح ہے، اس دعا کو دیکھیں اس میں کیا مانگا ہے۔ مثلا فرمایا کہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، خدایا ہمارا سب سے بڑا ہم و غم دنیا قرار نہ دے۔ ایسا نہ ہو دنیا کی محبت اتنی ہمارے دل میں گھس جائے ہماری ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے خدایا ہمارے دین میں مصیبت قرار نہ دے، ہمارے دین میں مصیبت قرار نہ دے۔ پہلے اس جملے کو کہا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دین میں مصیبت قرار نہ دے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے۔ تو مجھے ربط سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ربط ہے؟ جیسے ہی کسی معاشرے کے اندر دنیا ہم و غم بنتی ہے ان کا دین مصیبت میں چلا جاتا ہے، ان کا دین مصیبت میں جاتا ہے۔ اچھا دین جو مصیبت میں جاتا ہے تو چلو ایک انسان مصیبت میں جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، دین مصیبت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوچنا چاہیے نا بھئی، انسان مصیبت میں جاتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، دین مصیبت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا دین مصیبت میں کہاں سے جاتا ہے؟ جب لوگوں کے دلوں میں دنیا اکبر ہمنا، سب سے بڑا ہم و غم دنیا ہو جائے تو پھر دین مصیبت میں چلا جاتا ہے۔ دین مصیبت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دین مصیبت میں جاتا ہے تو مقدسات پامال ہوتے ہیں، مقدسات پامال ہوتے ہیں، مقدسات کا احترام ختم ہونے لگتا ہے۔ اور جیسے ہی مقدسات کا احترام ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اب سمجھ لیں آپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا چین ری ایکشن، اب کھٹ کھٹ کر کے سارا دین فارغ ہونے لگتا ہے۔ جیسے آپ سوسائٹی میں دیکھیں نا دین کے مقدسات پامال ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اب کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ چونکہ دنیا اکبر ہمنا بن گیا ہے، دنیا سب سے بڑا ہم و غم بن گیا ہے۔ تو عزیزان محترم اس طریقے سے ہم لوگ اپنے دین کے اوپر محنت کر سکتے ہیں۔ آج جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں، کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں، مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے۔ آپ یقین فرمائیے، آپ اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ اندر سے مجھے لگ رہا ہے میرا دل ڈوب رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ کن خطروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ فتنوں کے دور میں ہیں، اور یہ فتنہ ایسا بدبخت فتنہ ہے، اس میں ساری چیزیں الٹی ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو اور مجھے بے انتہا محنت کرنی پڑے گی،
تاکہ ہم الٹی چیزوں کو جو سب کو سیدھی بھی لگ رہی ہیں ان سب کو دوبارہ سیدھا دیکھ سکیں. ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں اور ان الٹی چیزوں کو ہم سیدھا دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں محنت کر کے ان کو دوبارہ صحیح کرنا ہے، اور دوبارہ صرف ایک طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں جب ہماری ویلیوز صحیح ہوں گی. ویلیوز کہاں سے صحیح ہوں گی؟ جب ہم حق پر عمل کرنا شروع کریں. تو آج امپورٹنٹ بات ہو گئی کہ حق جہاں دیکھیں تھوڑا سا ساتھ دے دیں. حق جہاں دیکھیں تھوڑا سا ساتھ دے دیں. حق کی کوئی بات سنی تھوڑا سا عمل کر لیں. فضیلت کوئی سنی نظر انداز مت کریں، فضیلت کو عمل کریں، فضیلت کو عمل کریں. اتنا سا کام کریں جو بہت امپورٹنٹ ہے، خدا دروازے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کا دین خطرے میں ہو، آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کا دین محفوظ ہے. آپ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر اس کام کو کر لیتے. اور سید الشہداء کی مثال ہمارے سامنے ہے. پوری دنیا یزید کے سامنے جھک رہی تھی، پوری دنیا یزید کے سامنے جھک رہی تھی. اب بتائیے دین میں مصیبت اس سے بڑی کوئی اور ہو سکتی تھی؟ مقدسات کی پامالی یہ نہیں تھی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، جب معاشرے کے اندر دنیا کی محبت چل جاتی ہے تو مقدسات پامال ہوتے ہیں. مقدسات کے پامال ہونے کی نشانی کیا تھی؟ خلافت رسول پہ یزید آیا ہے. یہ مقدسات پامال ہو گئے نا، اس کا مطلب ہے. اب جیسے ہی سید الشہداء نے یہ دیکھا، سید الشہداء نے فرمایا کہ اب وہ وقت ہے کہ اولاد علی اپنی جان کو پیش کرے. اور سید الشہداء کا کیا نفیس جملہ تھا، وہ کتنا خوبصورت جملہ تھا جو مدینے میں ارشاد فرمایا. کتنا خدا کا شکر بجا لائیں کہ امام حسین کی محبت دی ہے، کتنا خدا کا شکر بجا لائے انسان. ہم لوگ تو قدردان نہیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام حسین کی محبت نہ آتی نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر نہیں معلوم کس عبید اللہ ابن زیاد، کس یزید اور کس معاویہ ابن ابی سفیان کے پیچھے چاہتے. اللہ اکبر. سید الشہداء کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے، اور مدینے میں ہی انہوں نے پہلا جملہ اس باب میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جن گودیوں میں پلا ہوں وہ بیعت نہیں کرنے دیں. پہلے دن سے سید الشہداء نے ایک ایسا حوالہ دیا، کہا کہ دیکھو تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو نا، تو میں تم کو بتا دوں کہ میں حسین ہوں، علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میں حسین ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. جن گودیوں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی، وہ بیعت نہیں کرنے دیں گی. میں حسین ہوں، میں جان دے دوں گا، لیکن میں اس جیسے کے سامنے سر نہیں جھکاؤں. اس کے بعد سید الشہداء نے کر کے دکھایا، سید الشہداء نے کر کے دکھایا. اور کتنا نفیس وہ جملہ تھا جب میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہوئے اور کہا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اعلیٰ پائے کے مفاہیم. سید الشہداء نے فرمایا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آتی. اور کتنا عجیب وہ جملہ تھا جو مولا سید سجاد نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہا، اتحدثنی بالقتل، تو مجھے موت سے ڈرائے گا، موت سے ڈرائے گا تو؟ ان کا تو خاندان موت کا عاشق ہے، ان کو کون موت سے ڈرا سکتا ہے؟ اور اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں مصائب کو چلنے دوں تاکہ یوں سمجھ میں آئے کہ آج کس کے مصائب پڑھنے ہیں. تو اچانک یوں سمجھ میں آیا کہ حضرت قاسم کے مسائل پڑھنے ہیں. جب موت اور موت سے عشق کی بات آ رہی ہے تو شب عاشور کا وہ جملہ دیکھو کہ جس میں حضرت قاسم نے کہا کہ امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. آپ سب کا بتا رہے ہیں کون یہاں پہ گرے گا، کون وہاں پہ گرے گا. چچا جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء نے ایک جملہ کہا بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے، حتیٰ شش محالی اصغر بھی مارا جائے گا. اب دو جذبے ہاشمیوں میں بڑے عجیب ہیں. ہاشمیوں کے اندر
اللہ کرے ہمارے اندر وہ دو جذبے بہت اچھی طرح جاگ جائیں۔ دو جذبے ہاشمیوں میں عجیب ہیں، ایک شجاعت کا جذبہ ہے جو موت کے پیچھے بھگاتا ہے، اور ایک غیرت کا جذبہ ہے۔ پہلا سوال حضرت قاسم کا شجاعت پہ تھا، چچا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ شجاعت اندر سے تڑپ رہی ہے۔ چچا نے کہا کہ بیٹا آپ شہید ہوں گے، علی اصغر بھی مارا جائے گا، اب غیرت کی باری آئی۔ کہا چچا کیا وہ ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اب یہ جوان اپنی موت بھول گیا، اپنی شہادت بھول گیا، اب صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ ہمارے خیمے تک کیسے پہنچ جائیں گے۔ عزیزو اگر آپ نے حضرت قاسم کا یہ جملہ سن لیا، اب چچا کیا بتائے قاسم کو؟ قاسم کا دل بیچارہ کم سن دل ہے۔ چچا نے کہا بیٹا میں علی اصغر کو لے کر میدان جنگ تک آؤں گا، تو اصغر ایسے مارا جائے گا۔ لیکن عزیزو اگر آپ نے یہ سن لیا ہے نا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مولا سید سجاد کا صبر کیا ہے۔ نہ قاسم بچے، نہ اکبر بچے، نہ ابو الفضل بچے، بچے تو ایک سید سجاد۔ سید سجاد کی مصیبت توق و زنجیر نہیں ہے، سید سجاد کی مصیبت شام کا بازار ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے خدایا جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین کی بے حرمتی کی، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ جو اس ظلم میں راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ ماتم حسین۔